بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں زکوٰۃ کا بیان ایپیسوڈ 11 لے کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز میرے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کا بیان ایپیسوڈ 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 34، بیوی اپنے غریب شوہر پر اور ماں اپنے غریب بچے پر خیرات کرنا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ تشریف لے جانے کے متعلق ہے۔ اس روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ جب آپ لوٹ کر اپنے مقام پر تشریف لائیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رضی اللہ عنہ آئی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، کون سی زینب رضی اللہ؟ عرض کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا، اچھا، انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ زیور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرات کر دوں، مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کے بچے زیادہ حقدار ہیں کہ انہی کو صدقہ دوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا ہے، تمہارا شوہر اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو۔ مطلب معلوم ہوا کہ بیوی اپنے غریب شوہر پر اور ماں اپنے غریب بچوں پر خیرات کر سکتی ہے اور اسے زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے۔ امام بخاری نے زکوٰۃ کو نفلی صدقہ قیاس کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، مسلمان کے لیے اپنے گھوڑے کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ مطلب مسلمان کو اپنے گھوڑے کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے خدمت گار غلام اور اس کی سواری کے گھوڑے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مطلب صحیح موقف یہی ہے کہ غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ بغرض تجارت ہی کیوں نہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تجارت کے بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، یتیموں پر صدقہ کرنا۔
حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے۔ جب ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے حق میں دنیا میں کی شادابی اور اس کی جبائش سے ڈرتا ہوں، جس کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس آدمی سے کہا گیا کہ کیا معاملہ ہے، تو بحث کیے جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ نے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ پھر فرمایا، بات یہ ہے کہ اچھی چیز برائی تو پیدا نہیں کرتی، لیکن فصل ربی ایسی گھاس بھی پیدا کرتی ہے جو جانور کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزہ خور جانور کو جو یہاں تک کھائے کہ اس کی دونوں کوکھ بھر جائے، پھر وہ دھوپ میں آ کر لیٹ جائے اور لید اور پیشاب کرے اور پھر چرنے لگے، بلا شبہ یہ مال بھی سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، مگر اس وقت جب اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا اس قسم کی کوئی اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور جو آدمی اس مال کو ناحق لے گا وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے مگر شیر نہ ہو۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ دولت اگرچہ اللہ کی نعمت اور اچھی چیز ہے، مگر جب بے موقع اور گناہوں میں خرچ ہوگی تو یہی دولت عذاب کا سبب بن جائے گی۔ جیسا کہ موسم بہار کی ہری بھری گھاس بڑی عمدہ نعمت ہے، مگر جو جانور حد سے زیادہ کھا جائے تو اس کے لیے یہ زہر قاتل بن جاتی ہے۔ بے شک۔ پوائنٹ نمبر 37، خاوند اور زیر کفالت یتیموں کو زکوٰۃ دینا۔ حدیث میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ بیوی محمد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری طرح کی ضرورت کے لیے آئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، کیا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اپنا مال اپنے شوہر اور زیر کفالت یتیموں پر خرچ کروں؟ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، ہاں ایسا کر سکتی ہیں، اس سے 2 گنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری اور دوسرا خیرات دینے کا۔ پوائنٹ نمبر 38، اسی حدیث کے سلسلے میں ایک اور روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ حدیث میں صدقہ کا لفظ
جو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اور نفل صدقہ یعنی خیرات دونوں کو شامل ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ مال زکوٰۃ اپنے خاوند اور بیٹوں کو دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہوں، جبکہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان پر خرچ کرو، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ مطلب اگرچہ حدیث میں صراحت نہیں کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان یتیم بچوں پر مال زکوٰۃ سے خرچ کرتی تھی، پھر بھی اتنا ضرور قدر مشترک ہے کہ ان پر خرچ ضرور کرتی تھی۔